السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو کارنر۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے یہ سن کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس طرح کیا ہے: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال لیا اور اس پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، وہاں پر ان کو ہر چیز کھانے کی اجازت تھی، مگر ایک پیڑ، ایک درخت کا پھل کھانے سے ان کو منع کیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ دوستو، روحانیت اور شیطانیت کی جنگ ابتدا سے جاری ہے اور آخر تک جاری رہے گی۔ شیطانیت کی آخری حد جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دو فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت، کہ وہ لوگوں کو آ کر جادو سکھائے۔ بنی نوع انسانی کے لیے آزمائش بن کر وہ دنیا میں نازل ہوئے۔ آج ہم آپ کو ہاروت اور ماروت کا قصہ قرآن مجید سے سنائیں گے۔ بابل بیبیلونیا عراق کا پرانا نام تھا۔ یروشلم پہ حملہ کرنے والا بخت نصر بھی یہیں کا بادشاہ تھا اور نمرود بھی بابل ہی کا بادشاہ تھا۔ نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو زمین پر نازل کیا، جو انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ جادو سکھانے سے پہلے یہ واضح کر دیتے تھے کہ یہ کفر ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، ہم سے یہ مت سیکھو، مگر اس کے باوجود بھی لوگ یہ سیکھتے تھے۔ وہ ان سے یہ سیکھتے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بہکانے کے لیے بھیجتا ہے۔ سب سے زیادہ بلند مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے زیادہ بڑا ہو۔ یہ جب واپس آتے ہیں اور اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ روی کا شکار کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کرایا۔ شیطان ان سے کہتا ہے یہ تو معمولی کام ہے، حد تک ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ جدائی ہو گئی۔ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا، اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ گویا جادو سے یہ عمل سیکھنا شیطان کو بہت پسند ہے۔ دوستو، اس حوالے سے یہ قصہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ ہاروت اور ماروت کے سامنے ایک عورت کا مقدمہ لایا گیا اور ان سے اس کو حل کرنے کے دوران غلطی ہو گئی اور ان کو سزا کے طور پر ایک اندھے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ یہ ایک قصہ ہے اور اس قصے کا تعلق بنی اسرائیل کی روایات سے ملتا ہے۔ ایسا کوئی واقعہ نہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، نہ ہی صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ اب قرآن مجید سے اس واقعے کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ترجمہ:
بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اس چیز کو نازل کیا۔ وہ جو کچھ بھی کسی کو سکھاتے تھے تو یہ کہے بغیر نہیں سکھلاتے تھے کہ دیکھو ہمارا وجود تو ایک فطرہ ہے، تو پھر تم کیوں کفر میں مبتلا ہوتے ہو؟ لیکن اس پر بھی لوگ ان سے ایسے عمل سیکھتے تھے جن کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ تھا ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔